اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرلز اور بوائز کی پیوبرٹی سے ریلیٹڈ ہم نے ویلکمنگ وومنہڈ اور ویلکمنگ مینہڈ کے سیشنز کیے تھے۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے ہیں تو اس کے لنکس ڈسکرپشن باکس میں ہیں۔ ان سیشنز میں ہم نے اس وقت سے ریلیٹڈ اسینشیل انفارمیشن اور اس فیس کو بہتر اور میننگ فل بنانے کے طریقے ڈسکس کیے تھے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے ویلکمنگ مدرہڈ پر۔ پوسٹ پارٹم کیئر ایک بہت واسٹ اور لیئر ٹاپک ہے۔ اس پر مکمل بات کرنا آسان نہیں ہے۔ ہر ماں، ہر فیملی، ہر کلچر کا تجربہ الگ ہوتا ہے، ڈائنامکس الگ ہوتے ہیں۔ ان ڈائیورسٹیز کی وجہ سے ایک کمپریہنسو لسٹ یا ایک ہی فارمولا سب کے لیے کام نہیں کرتا۔ نیو مدرز کو کلیئر رولنگز اور کمپیشنیٹ گائیڈنس چاہیے، صرف کلچرل ازمپشنز نہیں۔ یہاں صرف کوشش کی گئی ہے کہ ایک نیو مدر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو اس ٹائم پر کچھ اہم ریمائنڈرز ملے۔ آج کے زمانے کی لڑکیاں الحمدللہ ویل انفارمڈ ہیں، اپنا ریسرچ کر لیتی ہیں۔ بس کوشش ہے کہ ان کی ایگزسٹنگ نالج کو سپورٹ کیا جا سکے اور ان کو کچھ پریکٹیکل اور ٹائملی ریمائنڈرز دیے جا سکیں تاکہ وہ اس نئے فیز کو اور بہتر اور کانفیڈنٹ طریقے سے نیویگیٹ کر سکیں، اپنے آپ سے، اپنے اسپاؤس سے اور اللہ سے ریکنیکٹ ہو سکے۔ مدرہڈ صرف ایک بایولوجیکل پروسیس نہیں بلکہ ایک ڈیوائن رسپانسبلٹی اور سگنیفیکنٹ ٹرانسفارمیشن ہے۔ جب ایک عورت ماں بنتی ہے، اس کے لیے قرآن میں سورہ لقمان کی آیت 14 میں منشن کیا گیا ہے کہ کیسے ایک ماں کمزوری پر کمزوری اٹھا کر بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور پیدا کرتی ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ماں کا درد، اس کی محنت، اس کا صبر، اس کی قدر، اس کے سیکریفائسز اور اس کا مقام اللہ کے نزدیک لکھا ہوا، قدر شدہ اور مقبول عمل ہے۔ مدرہڈ کا سفر صرف فزیکل نہیں ہوتا، یہ ایموشنل، اسپریچول اور لائف چینجنگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے۔ یہ سفر جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی نیا اور چیلنجنگ بھی، اور ہر نئی چیز تھوڑا وقت لیتی ہے۔ صبر، شکر اور سپورٹ، یہ تین چیزیں ہر ماں کے بیسٹ کمپینینز ہیں۔ قرآن میں چائلڈ برتھ کا ذکر الگ الگ انداز میں ہوا ہے۔ کبھی چائلڈ برتھ کی تکلیف کو اکنالج کیا گیا ہے، کبھی بریسٹ فیڈنگ کا کہا گیا ہے، کبھی فیٹل ڈیولپمنٹس ڈیٹیل میں سمجھائے گئے ہیں۔ احادیث میں نیو بورن ریچولز ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیے گئے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے مریم علیہ السلام کی پوسٹ برتھ کنڈیشن کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مریم کی آیات 25-26 میں ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ یہاں 3 کور پوسٹ پارٹم ٹیچنگز ملتی ہیں۔ پہلا کہ نیوٹریشن میں کھجور امپورٹنٹ ہے، اس سے انرجی ریسٹور ہوتی ہے۔ دوسرا، ہائیڈریشن بہت امپورٹنٹ ہے، دودھ اور خون کی کمی پوری کرنے کے لیے۔ اور تیسرا، اس وقت ایموشنل کمفرٹ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مریم علیہ السلام کو خود اللہ نے سکون اور ایموشنل ری ایشورنس دی، یعنی قرآن میں پوسٹ برتھ کیئر کا کانسیپٹ ڈائریکٹلی ہائی لائٹ ہوا ہے، فزیکل اور ایموشنل دونوں پہلو کے ساتھ۔ اسلامک نریشنز میں چائلڈ برتھ کا مینشن بہت پرومیننٹ ہے۔ جب اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما نے مدینہ ہجرت کرنے کے فوراً بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو ڈیلیور کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں دعا دی تھی اور بیبی کو تہنیک کیا تھا، یعنی نیو بورن کے منہ میں کھجور ڈالا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کمیونٹی سپورٹ اسپریچول کمفرٹ اور برکت کا ذریعہ ہے۔ چائلڈ برتھ کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کے اسلامک رولنگز دیکھتے ہیں۔ نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتی ہے، لیکن کسی کو یہ اس سے پہلے بھی ختم ہو سکتی ہے۔ میجورٹی اسکالرز کے مطابق نفاس کا میکسیمم پیریڈ 40 ڈیز ہی ہے۔ جس وقت بلیڈنگ رک جائے، عورت کو غسل کرنا چاہیے اور اپنی تمام عبادت پھر سے شروع کر دینی چاہیے۔ اگر 40 دن کے بعد بھی بلیڈنگ جاری رہے تو اسے استحاضہ یعنی irregular بلیڈنگ کہا جاتا ہے، اور میجورٹی اسکالرز کا یہ قول ہے کہ 40 دن پورے ہونے کے بعد اگر خون جاری بھی ہو تو عورت کو نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ وہ نفاس نہیں بلکہ استحاضہ کے حکم میں آتا ہے۔
نفاس والی عورت کے احکام بالکل وہی ہوتے ہیں جو حیض والی عورت کے ہوتے ہیں۔ جن چیزوں کا حیض کی حالت میں کرنا حرام ہے، نفاس میں بھی انہی کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے نفاس کے دوران عورت کو یہ کام منع ہے: نماز، روزہ، مصحف سے تلاوت، فزیکل ایکٹ آف انٹیمیسی، طواف، کسی بھی مسجد میں جانا۔ جو چیزیں نفاس والی عورت کر سکتی ہے ان میں شامل ہے انوانٹڈ بال ریموو کرنا، ناخن کاٹنا، سر پر یا ہاتھ پر مہندی لگانا، گھر سے باہر نکلنا۔ برتھ سے پہلے اپنے آپ کو مینٹلی اور ایموشنلی پریپیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ ڈیلیوری اور پوسٹ پارٹم ریکوری کے بارے میں پہلے سے اپنے آپ کو ویل انفارمڈ رکھنا چاہیے۔ میڈیکل انفارمیشن، اسلامک نظریات، اسلامک رولنگز، فیملی ٹریڈیشنز، کلچرل ڈفرینسز وغیرہ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے پریکٹیکل پلاننگ، بیبی ایسنشیلز کی شاپنگ کرنا، ہاسپٹل بیگ ریڈی کرنا، نیسیسری ارینجمنٹس کر لینا، گھر آنے کے بعد ڈیلی روٹین کیسے مینیج ہوگا وغیرہ۔ اپنی ہر پلاننگ میں ہسبینڈ کو بھی انوالو کرنا ضروری ہے تاکہ وہ بھی اس جرنی کا حصہ بن سکے۔ ڈیلیوری کے بعد ماں کو کچھ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں اور یہ سب بالکل نارمل ہیں، جیسے سلیپ ڈیپریویشن ریئل ہے، ہیلپ مانگنا کمزوری نہیں ضرورت ہے۔ موڈ سوئنگز ہارمونز کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ کم ایمان کی علامت نہیں بلکہ باڈی کے نیچرل ایڈجسٹمنٹ کا حصہ ہیں۔ باڈی امیج میں تبدیلی آئے گی، یہ وقت کے ساتھ سلولی ہیل اور ٹرانسفارم ہوگی۔ ہیئر فال اور سکن میں چینجز ہوں گے، یہ سب ٹیمپرری ہے، ہارمونز سیٹل ہونے پر سب اپنی جگہ آ جاتا ہے۔ بریسٹ فیڈنگ میں پہلے کچھ دن مشکل ہو سکتی ہے لیکن صبر اور پریکٹس سے آسانی ہو جاتی ہے۔ دوسری ماؤں کے ایکسپیرینسز سننا کافی ہیلپ فل رہتا ہے، ان کے سٹوریز اور ایڈوائسز کانفیڈنس اور تسلی کا بہترین سورس ہوتے ہیں۔ ایموشنز بہت انٹینس لگ سکتے ہیں، کبھی رونا، کبھی ہنسی، یہ سب ایک نیچرل ہارمونل ویو کا حصہ ہے۔ بھوک اور پیاس زیادہ لگ سکتی ہے، یہ باڈی کا سگنل ہے کہ اسے ریکوری کے لیے انرجی چاہیے۔ اپنی ڈائٹ اور ہائیڈریشن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ریلیشن شپ ڈائنامکس تھوڑے بدلتے ہیں، اسپاؤس اور فیملی سے اوپن کمیونیکیشن رکھنا ہیلپ فل ہوتا ہے۔ مس انڈرسٹینڈنگ سے پہلے فیلنگز شیئر کر لینا بیٹر ہوتا ہے۔ وزٹرز کے لیے باؤنڈریز سیٹ کرنا الاؤڈ ہے، پہلے اپنی ہیلتھ اور کمفرٹ کو امپورٹنس دینا چاہیے۔ موم برین یا فگیٹفلنس، کنفیوژن یا مینٹل فاگ ریئل ہوتی ہے، اس پر گلٹ نہیں لینا چاہیے، یہ صرف ایک ٹیمپرری ایڈجسٹمنٹ فیز ہے۔ اپنی اسپریچول کنیکشن بنائے رکھنا ضروری ہے، نماز بے شک ٹیمپرریلی معاف ہوگی لیکن تھوڑا سا ڈیلی ذکر بہت سکون دیتا ہے۔ سیلف کیئر عبادت کا حصہ ہے، اپنی فزیکل اور مینٹل ویل بینگ کا خیال رکھنا بھی ایک ذمہ داری ہے۔ پوسٹ پارٹم پیریڈ سے ریلیٹڈ متس اور مسکنسیپشنز جاننا چاہیے کہ ٹریڈیشنز کو ہیلتھ اور ریلیجن کے ساتھ کیسے بیلنس کیا جائے۔ سبلنگز اف اینی کو نیو بورن بیبی کے لیے پریپیئر کرنا بھی ایک ٹاسک ہوتا ہے۔ ہر بیبی الگ ہوتا ہے، فیڈنگ پیٹرن، سلیپ ٹائمنگ اور کرائنگ سٹائل ہر ایک کا الگ ہوتا ہے۔ دوسرے بچوں سے اور خود کی پہلی اولاد سے کمپیریزن کرنا صرف سٹریس بڑھاتا ہے۔ نیو بورنز بہت روتے ہیں، یہ ان کا ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہے، اس کا مطلب ہمیشہ درد نہیں ہوتا۔ کچھ کامن ایشوز جو بیبیز کو امیڈیٹلی ہو سکتے ہیں وہ ہیں امبلیکل کارڈ ایشوز، جانڈس، ریشز، کولک، ڈفرینس ان کلر اینڈ ٹیکسچر آف سٹولز، فیڈنگ چیلنجز وغیرہ۔ کچھ کامن ایشوز جو مدرز کو امیڈیٹلی ہو سکتے ہیں وہ ہیں سور نپلز، یورینری انکنٹیننس، فٹیگ، ملک سپلائی کنسرنز، سٹیچز میں ایشوز وغیرہ۔ ان پر اپنے بڑوں سے یا ایکسپیرینسڈ لوگوں سے ایڈوائس لے سکتے ہیں۔ نیو مدر کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کا رول بہت اہم ہوتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اس وقت اس کے لیے ایموشنل کوشن بن سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں اسے انکریجنگ ورڈز کہنا، اٹینٹیو لسنر بننا، ججمنٹل نہ ہونا، جس قسم کی بھی سپورٹ کی اسے ضرورت ہے وہ دینے کی کوشش کرنا بہت معنی رکھتا ہے۔ اس کے جذبات کو اوور ری ایکشن کہہ کر ڈسمس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہر عورت کا تجربہ الگ ہوتا ہے۔ کوئی انزائٹی سے گزرتی ہے، کوئی نیند کی کمی سے، کوئی اپنی باڈی چینجز سے پریشان ہوتی ہے
اور کوئی گلٹ فیل کرتی ہے کہ وہ اپنے بیبی کے ساتھ اتنی ایموشنل نہیں ہو پا رہی ہے، اسے ہر قسم کی ذمہ داریوں سے دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب اسے یہ احساس ہو جائے کہ سب ذمہ داریاں اچھی طرح سے سنبھالی جا رہی ہیں تو وہ پورے سکون اور تسلی کے ساتھ ریسٹ کر سکتی ہے۔ اسلام بیلنس اور ماڈریشن سکھاتا ہے، نہ ایکسٹریم پیمپرنگ، نہ نگلیکٹ۔ یاد رکھیں کہ اچھی نیت سے خدمت کرنا صرف سوشل سپورٹ نہیں، اجر کمانے کا ذریعہ بھی ہے۔ خدمت جیسے کھانا ٹائم پر پرووائڈ کرنا، کبھی مساج آفر کر دینا، اور سب سے ضروری اس کی نیند کے ٹائم بیبی کو سنبھال لینا۔ میرا ماننا ہے کہ نیو مدر کی فرسٹ پرائیورٹی اس کا بیبی ہونا چاہیے، اور ان کے آس پاس کے سب لوگوں کی پہلی پرائیورٹی نیو مدر ہونی چاہیے۔ اس سے ایک ماں کو اپنے بچے پر زیادہ فوکس کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ بیبی کے لیے تو گفٹ لے جاتے ہیں، مگر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ماں کو بھی گفٹ دے سکتے ہیں، ماں کو بھی اسپیشل فیل کروایا جا سکتا ہے۔ ہر بیبی کے ساتھ ماں کی لائف کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے، ایک نیا مائل سٹون اچیو ہوتا ہے۔ اس مومنٹ کو یادگار بنانا چاہیے۔ نیو مدر کے کمفرٹ، سیلف کیئر اور ایموشنل اپلفمنٹ کے لیے اسے تھاٹفل گفٹس دینا اس کے لیے ایک بہترین میموری بن سکتا ہے۔ ان سب کے ساتھ ایک ہینڈ ریٹن نوٹ ایڈ کرنا could add wonders۔ میں ان گفٹس کے ایگزامپلس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنا چاہوں گی۔ پہلا، ود ان 40 days آفٹر برتھ، جہاں ماں کے لیے یہ وقت فزیکل ویکنس، ہارمونل شفٹس، ایموشنل ولنریبلٹی اور اسپرچول پاز کا ہوتا ہے۔ اس دوران کچھ گفٹس جو معنی رکھ سکتے ہیں وہ اس طرح ہیں جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سیکنڈ کیٹیگری میں 40th ڈے یا اس کے آس پاس جو گفٹس دے سکتے ہیں وہ اس طرح ہیں، جہاں ایک نیو موم غسل لیتی ہے، فزیکلی تھوڑا ایکٹیو ہونے لگتی ہے، پازیٹیو اپروچ ڈیولپ ہونے لگتا ہے۔ اس ٹائم پر سوٹیبل گفٹس اس طرح ہیں۔ یہ گفٹس فزیکل ریکوری، مینٹل کمفرٹ اور کنوینئنس پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسمال تھاٹفل جیسچرز بھی ماں کو یہ فیل کرواتے ہیں کہ اس کی کیئر اور ایفرٹ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ پوسٹ برتھ فیز میں جب ماں فزیکلی کمزور اور ایموشنلی فرجائل ہوتی ہے، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیئر اور سپورٹ کی، خاص کر ان لوگوں سے جو اس کے سب سے قریب ہے۔ فیملی اور فرینڈز کا ساتھ ضروری ہے، لیکن ہسبینڈ کا رول سب سے سینٹرل ہوتا ہے۔ ہمارا کلچر اکثر لڑکوں کو یہ سکھاتا ہی نہیں کہ ایک عورت کو چائلڈ برتھ کے بعد کس لیول کی ایموشنل اور فزیکل کیئر چاہیے ہوتی ہے، لیکن اصل میں اس وقت ہسبینڈ کا ٹون، بیہیویئر اور پیشنس ہی اس کے لیے ایموشنل دوا اور موٹیویشن کا کام کرتا ہے۔ ہر عورت اپنے ہسبینڈ سے پیمپر ہونا چاہتی ہے، اور یہ بہترین وقت ہے اسے پیمپر کرنے کا۔ جب ہسبینڈ ایمپتھی، کوآپریشن اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بیہیو کرتا ہے تو ماں کے لیے وہ تھراپی اور کمفرٹ دونوں بن جاتا ہے۔ پش پریزنٹ کا رواج آج کل کافی مشہور ہو گیا ہے، اسپیشلی سوشل میڈیا اور ویسٹرن ٹرینڈز کے انفلوئنس سے۔ بیبی برتھ گفٹ ایک ماڈرن رواج ہے جس میں ہسبینڈ اپنی وائف کو ڈیلیوری کے بعد ایک گفٹ دیتا ہے، شکریہ اور اپریسیشن کے طور پر۔ اسلام میں گفٹ دینا سنت ہے۔ اگر ہسبینڈ کی نیت میں محبت اور گریٹیٹیوڈ ہو تو اس میں برائی نہیں، لیکن اگر اس میں دکھاوا، شو آف، تکبر، کمپٹیشن یا ٹرینڈ فالوئنگ کے ایلیمنٹس ہوں تو یہ درست نہیں۔ عورت کو بھی اس گفٹ کو حق سمجھ کر مانگنا نہیں چاہیے، اور نہ ہی یہ ہسبینڈ پر فائنینشیل برڈن بننا چاہیے۔ ہسبینڈ کا ایموشنل پریزنس، اس کے جینٹل جیسچرز اور اس کی ایمپتھی سب سے بڑا گفٹ ہے، وہ گفٹس نہیں جو باکس میں بند ہو۔ نفاس کے بعد کچھ چیلنجز میں پروفیشنل ہیلپ لینا ضروری ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ہارم نہیں ہے۔ لیکٹیشن کنسلٹنٹس فیڈنگ سٹرگلز میں ہیلپ کرتے ہیں۔ پوسٹ پارٹم ڈولا فزیکل اور ایموشنل ریکوری میں گائیڈ کرتے ہیں۔ کاؤنسلرز ڈپریشن یا انزائٹی جیسے ایشوز میں سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ پوسٹ پارٹم میڈیکل چیک اپس انشور کرتے ہیں کہ ماں ٹھیک ہو رہی ہے۔ یہ سب سٹیپس مدرہڈ کو سیف اور سموتھ بناتے ہیں۔ یہاں کچھ نئے ماڈرن اور ایموشنل آئیڈیاز ہیں جو کسی کے ایکسپیرینس میں ایک ایکس فیکٹر یا واو فیکٹر ایڈ کر سکتے ہیں۔ پوسٹ پارٹم ریکوری کارنر۔ اگر ہم ایک ایکسٹرا مائل جانا چاہتے ہیں تو نیو مدر کے لیے ایک پوسٹ پارٹم ریکوری کارنر بنا سکتے ہیں، جیسے ہم بیبی کے لیے نرسری رومز بناتے ہیں اسی طرح۔
ایک ڈیڈیکیٹڈ اسپیس اف پاسبل جہاں ماں ریسٹ، ریفلیکٹ اور ریجوینیٹ کر سکے، بیسیکلی فار ہر می ٹائم۔ یہ نیو مدر کے لیے ایک منی سیف زون ہوگا جو اسٹریس ریلیف کا سورس بھی بن سکتا ہے۔ گھر کا کوئی خاموش اور لو ٹریفک ایریا جہاں نیچرل سن لائٹ یا سافٹ لائٹنگ ہو، کمفرٹیبل سیٹنگ ہو، نیسیسری اسینشیلز کے ساتھ۔ ڈاکیومنٹنگ مائنیوٹ ڈیٹیلز۔ میرا ایک ذاتی عمل میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ میں نے اپنے ہر مائلسٹون کو نوٹ ڈاؤن کیا تھا۔ پریگننسی گروتھ، منتھلی ڈیولپمنٹس، چائلڈ برتھ، فزیکل ریکوری نوٹس۔ اسے نیکسٹ پریگننسیز میں ریفر کرنے میں بھی سہولت ہو سکتی ہے۔ ایک ماں کی گروتھ، فزیکل چینجز اور ٹرانسفارمیشن کا کمپلیٹ ریکارڈ۔ بیبی کی منتھلی ڈیولپمنٹ بھی اس کے 2 سال کے ہونے تک میں نے نوٹ کی تھی، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز۔ یہ فیوچر میں ایک ایموشنل اور پریشیس کیپ سیک بن جاتا ہے۔ بچے بڑے ہونے پر ان کے لیے یہ پرائس لیس ہوتا ہے۔ یہ اسٹریس مینجمنٹ اور پوسٹ پارٹم ڈپریشن پریونشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے کیونکہ مائنڈ موسٹلی آکیپائڈ رہتا ہے کہ کیا نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ مدرہڈ جرنی کو جرنل یا ڈاکیومنٹ کرنا صرف رائٹنگ نہیں بلکہ سیلف کیئر، اسپریچول ریفلیکشن اور میموری پریزرویشن کا ایک ہولسٹک ٹول ہے۔ یہ پوسٹ پارٹم ریکوری اور مدرہڈ جرنی کو پرپسفل اور مائنڈفل بناتا ہے۔ پوسٹ پارٹم خدمت چین، کمیونٹی خدمت کا ایک ماڈرن ٹیک۔ کوئی فرینڈ یا فیملی ممبر ہر دن کے لیے ذمہ داری لیتی ہے، جیسے کھانا بھیجنا، گروسری لانا، بڑے بچوں کا خیال رکھنا، لانڈری میں مدد کر دینا، گھر کی صفائی یا کچن آرگنائزیشن میں ہیلپ کرنا، ڈاکٹر اپائنٹمنٹ میں ساتھ چلنا یا صرف بیٹھ کر کچھ وقت ساتھ گزارنا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے جسچرز نئی ماں کے لیے ایموشنل سہارا بن جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز بھی اس کے لیے دنیا بھر کی ہمت بن جاتی ہے۔ یہی ہے پوسٹ پارٹم خدمت چین کا ایسنس، ایک دوسرے کے لیے رحمت بننا اور نئی ماں کو احساس دلانا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اسکرین پر آپ کچھ ایسینشیل ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک جنٹل گائیڈ ہے جو اس فیز میں ڈائریکشن دے سکتی ہے۔ یہ چیک لسٹ نہیں، کیئر کمپس ہے۔ ہر ماں کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوتا ہے لیکن یہ پوائنٹس اکثر ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد پوسٹ پارٹم بلوز یا بیبی بلوز بہت عام ہے اور تقریباً 80% ماؤں کو ہوتا ہے۔ یہ کنڈیشن اکثر 2 ہفتوں تک رہتی ہے۔ اس کے کامن سمٹمز ہے موڈ سوئنگز، رونا، تھکان، انزائٹی، فرگیٹفلنس، ایزیلی اوورویلمڈ۔ یہ نارملی ہارمونل چینجز، نیند کی کمی اور ایموشنل ایڈجسٹمنٹس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اکثر یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، پراپر ریسٹ، فیملی سپورٹ، ہیلدی فوڈ اور ایموشنل کیئر کے ساتھ۔ لیکن اگر یہ سمٹمز لمبے عرصے تک برقرار رہے تو اسے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں۔ یہ کم ایمان کی نشانی نہیں بلکہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ یہ ایک سیریس کنڈیشن ہے جو 15% عورتوں کو افیکٹ کرتی ہے اور مہینوں تک چل سکتی ہے۔ اگر اداسی یا نیگیٹو تھاٹس 2 ہفتوں سے زیادہ برقرار رہیں یا اپنے آپ کو یا بیبی کو نقصان پہنچانے کے خیالات آئیں تو فوراً پروفیشنل مدد لینا ضروری ہے۔ اگر کنڈیشن اور زیادہ سیویئر ہو جائے تو اسے پوسٹ پارٹم سائیکوسس کہا جاتا ہے۔ یہ بہت سیریس اور ریئر میڈیکل سچویشن ہے۔ اب ہم ایک ایسے پہلو کی طرف آتے ہیں جسے اکثر لوگ چپ چاپ سہ لیتے ہیں، پوسٹ پارٹم ڈپریشن۔ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے پیچھے کچھ کامن ریزنز یہ ہو سکتے ہیں: مشکل یا اسٹریسفل ڈیلیوری، سلیپ ڈسٹربنسز، تھکان اور ایگزاشن، بریسٹ فیڈنگ میں چیلنجز، ویٹ لوز کرنے کا اسٹریس، ڈیلیوری کے بعد ان ایکسپیکٹڈ ہیلتھ کمپلیکیشنز، انفلفلڈ ایکسپیکٹیشنز، بدلتے ہوئے سچویشنز کے ساتھ ایڈجسٹ نہ کر پانا، نئی ذمہ داریوں کے پریشر کو ہینڈل نہ کر پانا، بچہ ان پلانڈ پریگننسی سے ہونا، سوشل سپورٹ کی کمی، بچے کے لیے اوور پروٹیکٹیو فیل کرنا، ہارمونل چینجز، انزائٹی یا پینک اٹیکس وغیرہ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اٹ از جسٹ اے پاسنگ فیز۔ پرائیورٹیز کو ری آرگنائز کرنے وقت لگ سکتا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک دم سے ایک نئی ایگزسٹنس اور اس سے جڑے تمام رسپانسبلٹیز شامل ہوتے ہیں تو وقت تو لگے گا سیٹل ہونے۔ ڈیلیوری کے بعد اپنے اور اپنے بچے کے بیچ کے بانڈ کو مضبوط کرنا فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے، اپنی خود کی صحت کے بعد۔ اپنے ایلڈرز یا ایکسپیرینسڈ لوگوں کی ڈائٹ اور ہیلتھ ایڈوائس فالو کرنا چاہیے، یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔
पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों के आसपास रहना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना और दूसरों की स्टोरीज सुनना बेनिफिशियल हो सकता है। थोड़ा वक्त अकेले में गुजारना भी बेनिफिशियल है। ओवर आइसोलेशन और ओवर इंटरेक्शन दोनों से बचना चाहिए। मॉडरेशन इज द की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन को छोटी सी चोट या जरा सा दर्द भी अजर देता है। तो दुनिया के सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद सब्र से काम लेने पर अल्लाह तो ज़रूर बेहतरीन अजर अता करेगा। और अल्लाह ने यह भी फरमाया है कि वो किसी पर भी उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। यानी मदरहुड के साथ जो मुश्किलात हैं वो भी गुनाहों की माफ़ी और अजर कमाने का ज़रिया है। हर माँ को याद रखना चाहिए कि बच्चा अल्लाह की अमानत है। अगर एक माँ अपने दर्द और स्लीपलेस नाइट्स में भी सब्र करती है तो उसके लिए अजर लिखा जाता है। अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने वाले काम करना, डिजिटल डिवाइसेस का थोड़ा कम यूज करना भी हेल्पफुल है। याद रखें कि हर माँ ने ये स्टेज फेस किया है। पेन और थकान नॉर्मल है। ये एक टेम्पररी पीरियड है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। थोड़े सब्र और पॉजिटिव एटीट्यूड से ये स्टेज भी स्मूथली क्रॉस हो जाता है। जस्ट रिमेंबर यू हैव बीन ब्लेस्ड। अल्लाह ने आपको सबसे कीमती नेमत से नवाजा है। न्यूबॉर्न की स्मेल और उनका क्लोजनेस एक इमोशनल थेरेपी होती है। उन्हें अपने पास रखना माँ के लिए भी हीलिंग प्रोसेस का पार्ट है। बेबी के लिए सबसे ज़रूरी है माँ का सुकून। जब माँ काम होती है, बेबी भी अपने आप सुकून में होता है। मदरहुड चैलेंजिंग ज़रूर है, बट उतना ही रिवॉर्डिंग भी। हर माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन हर बच्चा भी एक नई माँ को जन्म देता है। इस नई औरत को पहचानिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए और उससे मोहब्बत कीजिए। अगर आज आप थकी हुई हैं, तो याद रखें अल्लाह ने आपको इस मकाम के लायक समझा है। मदरहुड परफेक्ट होने का नाम नहीं, प्रेजेंट रहने का नाम है। याद रखें आप सिर्फ एक बेबी रेज नहीं कर रही, आप उम्मत के फ्यूचर की तरबियत करने वाली हैं। वेलकमिंग मदरहुड का ये सेशन सिर्फ एक कोशिश थी कि एक न्यू मदर इस पीरियड को सिर्फ सरवाइव नहीं बल्कि कॉन्शियसली एम्ब्रेस कर सके। वो अपने नए सफ़र को रहमत के नज़रिए से देख सके और अपने मकाम को पहचान सके जो अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद है। और सबसे ज़रूरी कि हम एक ऐसी सोसाइटी बना सके जहाँ माँ को समझा जाए और माँ खुद को भी अप्रिशिएट करना सीख जाए, क्योंकि माँ के सुकून से ही घरों में रहमत होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।